آج ہم تاریخ کے عظیم ترین پیغمبروں اور مشہور شخصیات میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ شامل ہوں، ہم ان سے ملنے والے انسانیت کے لازوال اسباق کو تلاش کر رہے ہیں۔ عظیم روح، تقسیم، عدم برداشت اور جھگڑوں سے بھری دنیا میں حضرت آدم کی تعلیمات ہم سب کے لیے رہنمائی کی روشنی پیش کرتی ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اسے اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا، خدائی حکمت اور پاکیزہ دل کے ساتھ ایک وجود پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اتحاد اور بھائی چارے کے جوہر پر زور دیتے ہوئے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کی اصل قدر اس کی جسمانی شکل و صورت مادی املاک میں نہیں بلکہ اس کے کردار اور عمل میں ہے۔ حضرت آدم کی تعلیمات دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدمت کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ ضرورت مندوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھا کر ہم انسانیت کے حقیقی جوہر کو مجسم کرتے ہیں اور دنیا میں مثبت تبدیلی کا ایک لہر پیدا کرتے ہیں۔ نبی آدم نے ہمیں سکھایا کہ ہم سب برابر ہیں، قطع نظر قومیت، نسل، سماجی حیثیت میں ہمارے اختلافات، اتحاد اور بھائی چارے کو گلے لگا کر ہم مضبوط کمیونٹیز بنا سکتے ہیں اور سب کے لیے ایک زیادہ ہم آہنگ دنیا کو فروغ دے سکتے ہیں۔ حضرت آدم کی زندگی سے ایک اور اہم سبق توبہ اور استغفار کی اہمیت ہے۔ جب حضرت آدم اور حوا نے غلطی کی اور ممنوع درخت کا پھل کھایا تو انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کی اور اس سے معافی مانگی۔ اس کہانی کے اندر ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہماری غلطیاں کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس ہمیشہ معافی مانگنے اور نئے سرے سے شروعات کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اظہار تشکر ایک اور قابل ذکر خوبی ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے زور دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی زبردست نعمتوں کو پہچانا اور ہمیں اپنی زندگیوں میں تحفوں کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہنے کی ترغیب دی۔ تشکر کو فروغ دینے سے ہم ایک مثبت ذہنیت پیدا کر سکتے ہیں جو اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں خوشی اور اطمینان پھیلا سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات میں لازوال حکمت پائی جاتی ہے جو ہمیں زیادہ ہمدرد، متحد اور شکر گزار معاشرے کی طرف رہنمائی کر سکتی۔ تو آئیے ایک ساتھ مل کر پوری انسانیت کے لیے محبت، اتحاد اور مہربانی پھیلاتے ہوئے اپنے آپ کے بہترین ورژن بننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، ایک فرد کا اثر تبدیلی کی لہریں پیدا کر سکتا ہے جو عمر بھر گونجتی رہتی ہے۔